أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العلي العظيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم کچھ دنوں کے وقفے کے ساتھ سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 80 تک تلاوت کر رہے ہیں، یعنی کہ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 80 تک ہے۔ تو چلیے پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کو، قیل لہم، جن سے کہا گیا، کفو، روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، فَلَمَّا كُتِبَ، پھر جب فرض کیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑنے کو، اذا فریق منہم، اچانک ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت، یخشون الناس، ڈرنے لگ گئے لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، او اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ ڈرنا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، آپ نے فرض کیوں کر دیا، علینا، ہم پر، القتال، لڑنے کو، لولا اخرتنا، آپ نے ہمیں مہلت کیوں نہیں دی، الی اجل قریب، تھوڑی مدت کے لیے، قل، آپ کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، والآخرت، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرنے والا، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اینما تکونو، تم جہاں کہیں ہو، یدرککم الموت، موت آ کے تمہیں پکڑ لے گی، ولو کنتم، اگرچہ ہو تم، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی
خوشی پہنچتی ہے، کوئی سکھ پہنچتا ہے، یقولو یہ کہتے ہیں ہادی من عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بھلائی، حسنتن کوئی بھلائی، کوئی سکھ، یقولو وہ کہتے ہیں ہادی من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان تصبہم اگر پہنچے ان کو، ان منی اگر تصبہم پہنچے ان کو سیئاتن کوئی دکھ، کوئی برائی، یقولو وہ کہتے ہیں ہادی من عندک یہ آپ کی طرف سے ہے، قل کل من عند اللہ آپ کہہ دیجئے سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لا یکادون یفقہون حدیثا بات سمجھنے کے، لگتا ہے کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں لگتے، لگتا ہے کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں، ما اصابک من حسنت آپ کو جو کچھ خیر پہنچتی ہے، فمن اللہ بھلائی پہنچتی ہے، سکھ پہنچتا ہے، اس کے تینوں ترجمے ہم کر سکتے ہیں، فمن اللہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وما اصابک اور جو کچھ آپ کو من سیئات آپ کو دکھ پہنچتا ہے، فمن نفسک تو آپ کے نفس کی طرف سے ہے، وارسلناک للناس اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسولا رسول بنا کر، وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ شہیدہ شہادت دینے کو، من یطع الرسول جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ تو سچ سے اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولا اور جس نے پیٹھ پھیر دی، فما ارسلناک تو نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو، علیہم ان پر حفیظا نگراں بنا کر۔ تو چلیے اب اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں سامعین۔ یہ جو پہلی آیت ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یہ صحابہ کرام جو مکہ کے اندر تھے، ان پر غیروں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے ظلم و ستم اور طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، بہت سختی میں انہیں مبتلا کیا جاتا تھا، تو وہ بھی تو اسی گوشت اور پوست کے تھے، اسی خون کے وہ بھی تھے، ان کا جی چاہتا تھا کہ ہم پر جو ظلم کیا جا رہا ہے ہم بھی اس ظلم کا بدلہ لیں، جو ہمیں مارا جا رہا ہے ہم بھی ماریں، اور ہمیں زخمی کیا جا رہا ہے تو ہم بھی زخمی کریں، ہمیں کوئی کیوں مارے، ہمیں کوئی کیوں زخمی کرے، کیوں کوئی ہمیں ستائے، یہ تو ہر انسان کی فطرت ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر کوئی ظلم کیوں کرے۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ نہ بینی کی چوگر بعاجز شور، آپ دیکھتے نہیں ہو جب بلی کو شیر پکڑ لیتا ہے اور بلی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ لڑے، کمزور ترین جانور ہے، برآرد بچنگال چشمے پلنگ، لیکن جب وہ بے بس ہو جاتی ہے، اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں تو وہ پھر چیتے کی آنکھ میں پنجہ مار کر اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ انسان کی اور بلکہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ، کوئی تمہیں مارے تو بس صبر کرو، کوئی پٹائی کرے تو صبر کرو، اور ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کرایا گیا تاکہ مسلمانوں کا ایمان اور ان کے اخلاق پختہ ہو جائے۔ صرف کیا حکم تھا؟ ایک نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا، بس اتنا سا۔ اب جب ان کے اخلاق پختہ ہو گئے، تحمل کرنا اور برداشت کرنا اور اپنے ذاتی انتقام کے لیے کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ تمام صفات جب مسلمانوں کے اندر پختہ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد کو فرض کر دیا۔ اب اس سے پہلے تو جو ستائے جا رہے تھے مسلمان، مارے جا رہے تھے، دلوں کے اندر جذبہ تھا کہ ہم ان سے انتقام لیں، لیکن مدینہ المنورہ کے اندر پرامن فضا کے اندر جب جا کر پہنچے تو وہاں یہ جذبات کچھ دہی میں پڑ گئے اور کچھ ٹھنڈے سے ہو گئے، کہ پرامن فضا تھی۔ بھوکے کی قدر اسی کو آئے جو خود بھوکا ہو، بیمار کی قدر اس کو آئے جو خود بیمار، جس کو خود بھوک نہیں لگی ہے، بیمار میں، اس کو کیا پتا، اسے کیا معلوم کہ بھوکے پر اور ننگے پر اور پریشانی حال پر کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی ہے۔ تو مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے، پھر اللہ نے قتال فرض کر دیا۔ جب قتال فرض کر دیا تو ان میں کچھ ڈر سا پیدا ہوا، اور امام ماتریدی نے فرمایا کہ یہ ڈر جو تھا صحابہ کے دل میں یہ ایک طبعی چیز تھی، لہٰذا اس پر کوئی گناہ نہیں، نیچرلی کوئی چیز اندر آ جائے انسان کے، اس پر کوئی گناہ نہیں، فرمایا ڈرنے لگ گئے۔
اور پھر کہنے لگے ہمیں مہلت. اب جو ہے یہ کہنا جو ہے ظاہر سی بات اگر یہ دل سے حدیث نفس دل میں جو خیال آئے اللہ تعالیٰ دل کی بات جو دل میں ایک وسوسہ سا خیال سا آ جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے. یہ مسئلہ تو حدیث سے ثابت تھا اور حدیث میں اس کا حکم وارد ہوا. ہاں یہ قالو کا جو لفظ ہے یہ کیوں کہا؟ تو یہ قالو دراصل یہ انہوں نے زبان سے نہیں کہا بلکہ دل کے اندر جو ایک آرزو ہو رہی تھی ایک تمنا ہو رہی تھی کہ ابھی ایسا نہ ہوتا یہ وہی اس کو قالو سے تعبیر کیا گیا ہے. تو لولا اخرتنا الی اجل تو پھر فرمایا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ ابھی لڑنا نہ ہوتا ابھی بچ جاتے. یہ دنیا کا فائدہ تو ہزاروں سال جیو پھر بھی تھوڑا ہے آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے. اب جو ہے کہتے ہیں کہ موت سے ڈرتے ہو کہ جہاد میں جائیں گے وہاں مر جائیں گے وہاں ہماری جان چلی جائے گی. فرمایا کہ موت بھی تو جب بھی چھوڑنے کی نہیں ہے جہاں پر بھی تم ہوں گے وہاں تمہیں آ کے وہ پکڑ لے گی. جہاں کہیں تم ہوں گے وہاں آ کے وہ پکڑ لے گی اور وہاں تم مر جاؤ گے. چاہے تم گھر میں رہو یا جہاد میں جاؤ لڑنے سے موت کا تعلق نہیں ہے. موت تو ہر انسان کو آتی ہے چاہے وہ لڑے یا نہ لڑے چاہے وہ کہیں کھلے میدان میں بیٹھا ہو یا مضبوط قلعوں کے اندر اور مضبوط کیا کہتے ہیں بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر یا محلوں کے اندر بیٹھا ہو موت تو جب بھی نہیں چھوڑتی. اب جو منافقین کی یہاں پر جو ہے اگر آپ کو کوئی سکھ پہنچتا ہے ان کو تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے. یہ جو کہہ رہے تھے اللہ کی طرف سے یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کا اللہ پر کوئی یقین تھا بلکہ یہ تو محاورہ کے طور پر انہوں نے کہا کہ عام طور پر کبھی کبھی جو اللہ کو جو لوگ نہیں مانتے جو اللہ کو نہیں مانتے تو وہ بھی کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کا اللہ پر یقین تھا اور اس لیے بول رہے تھے نہیں بس ان کی زبان کا ایک محاورہ تھا اس لیے بول رہے تھے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے. اور اگر کوئی دکھ پہنچ جائے کوئی درد پہنچ جائے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے بدفعلی لیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آ رہی ہے یہ پریشانی ہمیں آ رہی ہے اس مصیبت میں ہم پڑ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے خیر آئے تو اللہ کی طرف سے ہے شر آئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو فرمایا انہیں کیا ہوا یہ بات کو نہیں سمجھتے یہ سارے کا سارا ہے. اب جو ہے یہاں جو ہے مصیبت نیکوں کو بھی آتی ہے اور بدکار لوگوں کو بھی آتی ہے. البتہ نیکوں کی جو مصیبت ہوتی ہے وہ اصل میں حقیقت میں مصیبت نہیں ہوتی بلکہ وہ مصیبت کی ایک شکل ہوتی ہے اور بدوں کی جو ہوتی ہے وہ ان کے لیے عذاب ہوتی ہے. ان کو تو اونچا کرنے کے لیے آتی ہے. نیک لوگوں پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے ایمان والوں پر نیک لوگوں پر صالح لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ان کو اونچا اٹھانے کے لیے آتی ہے. اور اگر بروں پر اور اللہ کے نافرمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ان کو عذاب دینے کے لیے ان کو سزا دینے کے لیے آتی ہے. تو یہاں جو فرمایا کہ جو آپ کو اچھائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے. یعنی انسان جو غلط اعمال کرتا ہے دوسری آیت میں آیا جو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تو جو کچھ آپ کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے فرمایا اس آیت میں. اور اللہ تعالیٰ پھر بھی بہت سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن امام جبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں ہے یہ تو دوسرے لوگوں کو ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نفس جو ہے وہ تو اس کا کیا کہنا ہے اس کی عظمت کا اور اس کے تقدس کا کیا کہنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب نہیں یہ عام لوگوں کا ہے کہ آپ کے برے اعمال کی وجہ سے آپ پر مصیبتیں آتی ہیں. پھر فرمایا سارے لوگوں کے لیے. تو یہ یہاں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نبی ہیں اور عام لوگوں کے پیغمبر نہیں ہیں. یہ ان کے لیے رد ہو گیا. پھر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے. تو یہ ان لوگوں کا رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ اگر رسول کی نافرمانی ہم کر دیں تو یہ ضرور نہیں ہے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی آ جائے گی. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں رسول کی جو نافرمانی کرے گا وہ اللہ ہی کی نافرمانی کر رہا ہے. اور دوسری یہ بات ثابت ہوگی کہ پیغمبر گناہ نہیں کرتے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر نبوت سے پہلے اور بعد میں گناہ نہیں کرتے. اگر پیغمبر گناہ کرتا ہے تو نعوذ باللہ اس گناہ کا الزام اللہ کی ذات پر آتا ہے. تو یہ تو آدمی کا ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ بس جو پھر جائے جو نہ مانے تو اس پہ جو ہے
آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دعوت کے حق کو ادا کرتے رہیں، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں، آپ کا کام یہ ہے، اور ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کے سننے کی، پڑھنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کی اور اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت میں ہم سب کے ساتھ عافیت کا، خیر کا اور بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔